تعلیمی اداروں میں جو استاد ہوتے ہیں ان کا رویہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ ایسا ہے کہ جیسے وہ ایک رٹا مارنے والی مشین تیار کر رہے ہیں۔ میرے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں ہم؟ شی از سارا خان، ہی از علی، دے آر فرینڈ، علی از ہینڈ شیکنگ ود سارا خان۔ اگر آپ کو موقع دیا جائے ایک دن کے لیے اس ملک کا حکمران بنانے کا، مطلب ایک دن کے لیے کیوں یار؟ آپ جیسے ہمارے جیسے بندوں کے لیے تو ایک دن کی بھی بات بڑی ہے۔ چلیں جی، آپ کو ہم نے تاحیات امیر المومنین بنا دیا، خلیفہ بن گیا۔ مطلب آج بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی تم تو جانے دے بیٹھے ہو اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ تم نے جانے کیوں دی۔ آپ تو وہ تھے جو 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کر رہے تھے۔ اس دور میں کیا کمیاں محسوس کرتی ہیں آپ؟ دیکھیں، کچھ ہم گپ شپ بھی کر لیں نہیں، گپ شپ تو کریں گے، لیکن آپ ٹیچر بھی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم چاہیں گے کہ یہاں سے آپ پوڈ کاسٹ سے باہر جائیں تو آپ کے ادارے کے لوگ بھی آپ کو ذرا پکڑے کہ یار یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ مجھے تو آپ ہم سے زیادہ بڑے استاد لگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے تھمبنیل سے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک استاد جو ہے سوسائٹی میں، جو ہے ایک ٹیچر، ایک استاد، ایک مربی، اس کی کیا حیثیت ہے اسلامک سوسائٹی میں بھی اور اسلام سے ہٹ کے بھی کوئی بھی معاشرہ ہو، کسی بھی مذہب کو فالو کرتا ہو، ایک اچھے استاد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اور استادوں کا اچھا رویہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اور نیگیٹو رویہ یہ شاگردوں کی نفسیات پہ کیا اثر ڈالتا ہے۔ تو اس ٹاپک پہ میرے ساتھ موجود ہیں میرے بہت ہی پرانے دوست عزیر صاحب جو کہ خود بھی ایک پروفیسر ہیں، ایک ٹیچر ہیں، اور مختلف سکولز میں، مختلف ڈپارٹمنٹس میں، مختلف جو تعلیمی سیکٹرز ہیں ان میں یہ پڑھا بھی چکے ہیں اور ابھی بھی یہ اپنے اس شعبے کو پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج ان سے جو ہے ہم ڈسکشن کریں گے کہ ایک ٹیچر کی کیا ذمہ داری ہے معاشرے میں ایک اچھی نسل کو پروان چڑھانے میں۔ عزیر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ عزیر صاحب، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو جو استاد ہوتا ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے معاشرے میں کسی بھی نوجوان نسل کو پروان چڑھانے میں۔ ایک ٹیچر کا سوسائٹی میں بڑا ایک ہیلدی رول دیا گیا ہے۔ تو ہمارے یہاں معاشرے میں کیا وجہ ہے کہ ہم نے اکثر محسوس کیا کہ تعلیمی اداروں میں جو استاد ہوتے ہیں ان کا رویہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ ایسا ہے کہ جیسے وہ ایک آپ کہیں کہ رٹا مارنے والی مشین تیار کر رہے ہیں، نہ کہ ایک اچھا انسان، نہ کہ ایک اچھا مسلمان تیار کر رہے ہیں کہ کل کو جو معاشرے میں جا کے جو ہے وہ ایک بڑے لیول کا کام کر سکے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے، اور اس دور میں جو کہ آپ خود ایک ٹیچر ہیں اور اس ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بھی ہے، اس دور میں کیا کمیاں محسوس کرتی ہیں آپ؟ ایک استاد کو جو ہے وہ اپنی خامیوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ایسی کون سی خامیاں ہیں؟ بہت شکریہ فیضان بھائی۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور اس ڈسکشن کے لیے مدعو کیا۔ اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک بچے کی تربیت کیسے کی جائے، تربیت کے لیے کسی استاد کا خود سے یہ کہنا کہ وہ بچہ میری طرح بن جائے، وہ بچہ میری طرح بن جائے، یہ تو مزاج ہی نہیں ہے۔ اللہ، بڑی گہری بات کی آپ نے۔ مزاج یہ ہے کہ میں نے اس پہ تجربات کرنے ہیں اور میں خود بنا ہوا نہیں ہوں۔ حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار ہیں، معلم ہیں ساری کائنات کے۔ آپ نے دکھایا ہے، بتایا ہے معلم ہوتا کیسا ہے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو، آپ کا بچہ کچھ بن جائے اپنی وطن کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے، اسلام کے لیے، سوسائٹی کے لیے، لیکن تربیت کے وہ ٹولز آپ لینا چاہتے ہیں دیار غیر سے، حالانکہ آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ کے نبی نے بتا دی ہیں وہ ٹولز کہ اگر تربیت چاہتے ہو تو تمہیں تم خیر امت اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہاں، کہ نیکی کی طرف بلانا۔ میرے بچوں کا مقصد تو یہی ہے کہ مقصود اس کا خیر کی بات کا اس کے زندگی میں آنا،
لیکن میرے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں ہم؟ شی از سارا خان, ہی از علی, دے آر فرینڈ, علی از ہینڈ شیکنگ ود سارا خان. کیا اس کے ساتھ, اس تربیت کے ساتھ میں اس سے یہ ایکسپیکٹ کر لوں کہ وہ محمد رسول اللہ کی پیروی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ایسا نہیں ہوگا. یعنی جیسے میں اس کی تربیت کر رہا ہوں جس ماحول میں, جو اس کو میں مواد دے رہا ہوں, جو اس کو میں طریقہ کار دے رہا ہوں, اس طریقہ کار کے مناسبت سے تو پھر اس نے جو پروڈکٹ میں تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس سے تو وہی چیز ملے گی جس کام کے لیے وہ پروڈکٹ بنی ہے. اگر تو میں اس کو ایک مسلمان سائنٹسٹ بنانا چاہتا ہوں, ایک مسلمان ٹیچر بنانا چاہتا ہوں, اور ایک مسلمان لائر بنانا چاہتا ہوں, تو پھر تو اسے اس کامل انسان کی جو امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی پیروی کرنی پڑے گی. تو آج ہر شخص اپنے جو اس کے ذہن میں آ رہا ہے, جو اس کے دل میں آ رہا ہے, وہ اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے, حالانکہ طریقے بتا گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے تجربات کے بجائے وہ تجربات, وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے ہیں, اس طریقے کو اگر قبول کر لیں اور اس کے مطابق ہم کوشش کر لیں تو پاسبل ہے. آپ نے ایک بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے, اور اکثر ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ خرابیاں ہیں, جو کہ ہمارا تعلیمی نظام بھی سارے کا سارا تو ہم نے ویسٹ سے لیا. جیسے ہی پارٹیشن ہوئی انڈیا پاکستان کی, تو ہمارا جو تعلیمی نظام تھا یہ بھی تو گورا ہی نافذ کر کے گیا. اس میں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم میں یا اسکولز میں یا اس سے آگے جو تعلیمی ادارے ہیں, وہ استاد جو ہیں یا سوسائٹی جو ہے وہ اپنی مرضی تھوپنا چاہتی ہے اس انسان پہ, یہ دیکھے بغیر کہ اللہ نے اس کے اندر کیا ایکسپرٹیز رکھی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جو ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ ہر صحابی سے ان کی پرسنالٹی کے مطابق کام لیتے تھے. آپ دیکھیں گے کہ خالد بن ولید کوئی بہت بڑے مفتیان کرام صحابہ میں نہیں آتے, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے علمی کام نہیں لیا. وہ بہت زبردست جنگجو تھے, بہت زبردست جو جنگی مہارت پلاننگ تھے رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے مطابق کام بھی لیا, نہ صرف کام لیا بلکہ ان کو پالش کیا. تو ہمارے یہاں پالش کرنے کی طرف نہیں بلکہ اپنے تجربات جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بچہ ویسے بنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ رہنمائی لینے کی ضرورت ہے. لیکن اس پہ عزیر صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلیں یہ تو بچوں کا معاملہ ہے, لیکن جو ٹیچرز ہیں جب ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں, چاہے وہ فیمیل ٹیچرز ہیں چاہے میل ٹیچرز ہیں, ان کی اپنی پرسنالٹی میں بھی تو اسلام کہیں نظر نہیں آتا نا. ان کی اپنی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل نظر نہیں آتا. اب ایک ایسی شخصیت جس کی اپنی زندگی میں سنت کا دور دور تک لینا دینا نہ ہو, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہ ہو, وہ کیسے اپنی آنے والی نسل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جوڑے گا؟ تو سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان ٹیچرز کو بھی پوری کی پوری نئے سرے سے تربیت کی یا کاؤنسلنگ کی یا سیشنز کی ضرورت ہے کہ بینگ اے مسلم آپ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں, اور آیا آپ اس پیرامیٹر پہ اتر بھی رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ ہاں, بہت اچھی بات ہے. آپ نے تو کوشش یہ کی ہے کہ ہر طرف سے جوابات مجھ سے لیے جائیں. دیکھیں کچھ ہم گپ شپ بھی کر لیں. نہیں گپ شپ تو کریں گے, لیکن آپ ٹیچر بھی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم چاہیں گے کہ یہاں سے آپ پوڈ کاسٹ سے باہر جائیں تو آپ کے ادارے کے لوگ بھی آپ کو ذرا پکڑیں کہ یار یہ کیا کام کر رہے ہیں. مجھے تو آپ ہم سے زیادہ بڑے استاد لگتے ہیں, تو آپ کے لیے میں دوست ہی ہوں آپ کا. بات یہی ہے جو آپ نے کر دی کہ جو ایک پروڈکٹ تیار کر رہا ہے, کیا اس میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ کوئی پروڈکٹ تیار کر سکے؟ کہ اس میں وہ ایبلٹی نہیں ہے. اس کو جو سکھایا گیا ہے وہ مواد اس قابل نہیں تھا کہ وہ ایسی پروڈکٹ تیار کرے جو پروڈکٹ آپ کے معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے ایک سود مند چیز ہو. وہ پروڈکٹ تو وہی تیار ہو رہی ہے کہ جس کو آپ نوکر شاہی کے, وہی جو کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام کے لیے ایک نوکر تیار ہو, اور وہ آگے نوکر ہی ساری زندگی نوکر چاہیے, اور وہ نوکر بنانے کے لیے آپ نے ایک ذہن دے دیا ہے. وہ ذہن ماڈرنزم کا ہو, نام اس کا ماڈرنزم ہے اور جدیدیت ہے, لیکن آپ تو اس کو وہی
It was an afternoon of July. The sky was of course مطلب یہ سکھانا مجھے کیا فائدہ اس سے مجھے سوسائٹی میں کیا اس کہانی سے A desert was followed by heavy rain, people took shelter in houses. مطلب اس سے میری سوسائٹی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جبکہ مسلمان پہ تو پوری کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے پورے معاشرے کی کہ وہ اندھیرے میں اس کا چراغ کا کام کرے. اگر ایک معاشرے میں اندھیرا ہے تو ایک اچھا مسلمان اس معاشرے میں روشنی پھیلائے. دیکھیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہ بہت بڑے عالم بھی گزرے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب سے گزرے ہیں. ایک یہودی مکان خریدا تھا عبداللہ بن مبارک کا, ٹھیک رحمۃ اللہ علیہ. اس کے مکان کی قیمت تھی 1,00,000 درہم, اور اس نے اس مکان کی قیمت 8 لاکھ یا 9 لاکھ درہم غالباً, اس نے کہا میں اتنے میں بیچوں گا. وہ کہا بھائی تمہارے مکان کی قیمت 1,00,000 درہم ہے, تم اسے 8 لاکھ درہم میں ڈبل لے لو, 4 گنا لے لو, تم تو بالکل ہی یعنی اتنے پیسے مانگ رہے ہو. اس نے کہا میں 1 لاکھ میں اپنا مکان بیچ رہا ہوں, ٹھیک, اور 8 لاکھ درہم میں عبداللہ بن مبارک کا پڑوس بیچ رہا ہوں. اللہ اکبر. تو پڑوس 8 لاکھ درہم کا تھا اور مکان 1 لاکھ درہم کا تھا. مطلب یہ کہ پڑوس والے کو سمجھتا تھا کہ یہ کوئی پرسنالٹی ہے, مطلب اتنی وقت ایک انمول پڑوسی. یعنی یہ ایک غیر مذہب ہے جو آپ کے اسلام کے ایک مفسر کو اور ایک عالم کو اور ایک دیندار کو ان کی پرسنالٹی سے اتنا اٹریکٹ ہوا وہ. ہاں کہ وہ کیا کہتا ہے کہ میں اپنی اس جھونپڑی کو اور اس گھر کو اور اس ولا کو اور اس بنگلوز کو بیچ رہا ہوں 1 لاکھ درہم میں, اور 7 اور 8 لاکھ درہم میں عبداللہ بن مبارک کا پڑوس بیچ رہا ہوں. تو اٹس مین کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص اتنی قابل شخصیت ہے کہ اس کا پڑوس لینے کے لیے دنیا پے کرے گی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ تھے لوگ جو جس سے غیر بھی متاثر تھے, اپنے تو چھوڑ دیں, ان کے ہاں تربیت تھی, ان کے ہاں مزاج تھا, ان کے ہاں چھوٹوں سے شفقت تھی, ان کے ہاں بڑوں کا احترام تھا, ان کا لباس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس جیسا تھا. لیکن آج کیا ہے کہ ہم تو ایسے بھولے ہیں کہ ہم بھول ہی گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں. اللہ, وہ اقبال نے کہا نا جی شکوہ جواب شکوہ میں کہ تھے تو وہ آباء و اجداد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. کہ جب وہ شکوہ کیا جاتا ہے تو وہ پھر انسان کو واقعی اپنے گریبان میں جب ہم جھانکتے ہیں تو ہم نام تو لیتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, لیکن جب ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں یا ان کے شاگردوں کی سیرت پڑھتے ہیں تو یقین مانے کہ ضمیر کے کسی کونے سے آواز آتی ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جا, تجھے پتہ ہے کہ تو کیا ہے اور وہ کیا ہے. بہرحال اللہ کی رحمت سے تو نا امید نہیں ہونا, ہم ٹوٹی پوٹی کوشش تو کرتے رہیں گے. ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے عزیر صاحب, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ کو موقع دیا جائے ایک دن کے لیے اس ملک کا جو ہے حکمران بنانے کا, تو میں کہوں کہ اس ایجوکیشن سسٹم میں اگر آپ چاہیں کہ کوئی ایک اصلاح یا ایک کوئی ایسا کام کرنا ہے جو ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت آپ کی شدید خواہش رہی ہو کہ یار میرے پاس میں ہوتا تو میں اس کو یا تو ختم کرتا فلاں چیز کو یا کوئی چیز ایڈ کرتا, تو آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ مطلب ایک دن کے لیے کیوں یار, آپ جیسے ہمارے جیسے بندوں کے لیے تو ایک دن کی بھی بات بڑی ہے. چلیں جی, آپ کو ہم نے تا حیات امیر المومنین بنا دیا, خلیفہ بن گیا. اللہ ہمیں جو اللہ نے ہمیں منصب دیا ہے, اللہ ہمیں اس منصب پہ اور اس کے مطابق ہم سے کام دے. مقصود تو کام ہے بے شک, اور جس سے اللہ نے کام اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اور ایک تو آپ نے ایک امیجنلی ایک تخیلاتی دنیا میں ہمیں دھکیل دیا ہے. چلیں اسی دنیا میں ایک خواہش کا اظہار اس دنیا میں تو پھر خواہشات ختم ہی نہیں ہیں. وہ والی دوسری خواہشات آپ رہنے دیں, یہ والی کہ آپ کو اگر موقع دیا جائے آپ کیا کریں اس تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے؟ اگر ہمیں موقع دیا جائے اور ہم کوشش کر لیں تو وہ تو یہی کیا جا سکتا ہے کہ ہم اصل میں اپنے کسٹمز, اپنی روایات, اپنی ٹریڈیشن کو پروموٹ کریں جو مطلب مسلم ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سلیبس میں باقاعدہ ایز اے سبجیکٹ کے طور پہ آپ ایڈ کریں, کم از کم آپ کی اپنی لینگویج ہو. جب آپ کی ہے مطلب آپ گونگے نہیں ہیں, آپ اپنی زبان رکھتے ہیں, بالکل, آپ اپنا لباس رکھتے ہیں, بالکل, آپ اپنی تہذیب رکھتے ہیں. جب آپ یہ چیزیں رکھتے ہیں تو پھر غیروں سے کیوں لیں گے آپ؟ اچھا, یہ بات آپ نے عقلی طور پہ بھی اس حوالے سے بہتر کہی کہ دنیا میں آج جتنی بھی قومیں ہیں
مطلب آپ کہیں امریکہ کو ٹکر دے رہی ہیں، وہ چاہے وہ انٹرنیشنل کسی پروگرام میں جائیں یا کسی ایسے پروگرام میں جائیں کہ جہاں تو انگلش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ بولیں گے، لیکن اپنے ممالک میں جتنے قانون پاس ہو رہے ہوں یا جتنی سرکاری سطح کے پروگرام ہو رہے ہوں وہ کبھی بھی انگریزی کا استعمال نہیں کرتے. جرمنز ہیں وہ نہیں کرتے، میرے ساتھ سوشل میڈیا پہ ایڈ ہے، کہیں ان سے بات چیت ہوتی ہے. رشینز ہیں وہ نہیں کرتے. چائنا کا تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ بہت بڑا تھریٹ سمجھتا ہے اپنی اکانومی کے لیے. تو یہ بات بھی آپ نے ٹھیک کہی کہ ہاری ہوئی شکست خوردہ قوموں کی ذہنیت میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پہ اس زبان کا استعمال کروں جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ہمارے اس اسٹوڈیو میں اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جس کو اردو کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر تو اخلاقی طور پہ میں اس سے انگلش میں بات کروں سمجھ بھی آتی ہے. لیکن ایسا بندہ کہ جس کی اپنی زبان عربی ہے، اردو ہے، فارسی ہے، وہاں میں انگلش بولوں اور اس کو وہاں انگلش کی ضرورت ہو بھی نہ ہو، تو نفسیاتی طور پہ کہیں نہ کہیں میں بھی ایک شکست خوردہ ذہنیت کا مالک ہوں. چلیں یہ چھوٹی سی ڈسکشن تھی، آگے بھی انشاءاللہ فیوچر میں آپ سے استفادہ اٹھائیں گے. لاسٹ کوشچن ہے عزیر بھائی میرا آپ سے ایک دوست ہونے کی حیثیت سے. عزیر بھائی پاکستان کو 75 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، 75 سال سے زیادہ بنے ہوئے. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں پاکستان دین کے نام پہ نہیں بنایا گیا تھا، ایک طبقہ کہتا ہے بنایا گیا تھا. آل دو میری جو ریسرچ ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی گئی تھی وہ واقعی ہی دو قومی نظریے پہ دی گئی تھی، لوگوں نے جانیں دی تھی اسی حوالے سے دی تھی. 75 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. آج ہم اسلام تو دور کی بات ہے، آج آپ کی پارلیمنٹ میں جو قانون پاس ہوتا ہے وہ اپنی زبان میں ہم نافذ نہیں کر سکے. تو آنے والے 75 سال بھی اگر ہم غیروں کے تابع رہیں گے، نام ہم اسلام لگائیں گے، اسلامی ٹچ دیں گے، لیکن ہم ہر وہ کام جو غیروں سے آیا ہوا ہے اس کو ہم اپنی روایات کا حصہ بنائیں گے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مزید 75 سال میں اگر ہم جو ویسٹ سے آئی ہوئی ہر چیز ہے اس کو اگر پیوند لگا کے، پھٹے ہوئے کرتے کو پیوند لگا کے مزید کتنا عرصہ چلا پائیں گے؟ کہ ایسے ہی اس ملک کی بقا ہے، یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ نہیں پاکستان کی بقا جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہی ہے، اور ویسٹ سے جو چیز آتی ہے، جیسے ہی مغرب سے کوئی چیز آتی ہے، ہمارے یہاں کے جو دیسی سیکولرز ہیں وہ فوراً سے پہلے اس کو اپنا لیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ پاکستانی سوسائٹی میں اس کا نقصان ہے یا فائدہ کیا ہے. آپ اپنا کومنٹ دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی بقا اسی لنگڑے لولے معاملات میں چلتا رہے گا، یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ پاکستان جس نظریے پہ بنایا گیا تھا جب تک اس کو ویسے پریکٹس نہیں کیا جائے گا تو اس قوم نے نہیں بہتر ہونا، اس ملک نے بہتر نہیں ہونا؟ ہاں بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور ہمارے بڑوں نے اس کے جوابات بھی دیے. ہر شخص کی اپنی ایک ذہن ہے اور اس ذہن کے ساتھ کام کرتا ہے. جو پچھلے 75 سال ہم گزار بیٹھے ہیں، آج بھی ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں کہ 75 سال گزارنے کے بعد ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں. مطلب سب کچھ لٹا دیا نا، سب کچھ. مطلب ایک وطن چھوڑا ہے، بنگلہ دیش بھی گیا ہم سے، ایک وطن چھوڑا ہے، اس وطن کے چھوڑتے ہوئے آبا و اجداد دی ہیں، جانیں دی ہیں، عزتیں دی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس وطن کو جس کو ہم حاصل کر چکے ہیں اس کے ٹکڑے دیے ہیں، اس کو توڑا گیا ہے. وہ دینے کے بعد مطلب آج بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی تم تو جانے دے بیٹھے ہو اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ تم نے جانے کیوں دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ کر چکے ہیں اور آج اس نہج پہ کھڑے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم بھی کوئی قوم ہے، کیا ہم کوئی نیشن ہے؟ جی ابھی تک کوئی نہیں زندہ ہیں. جی تو چلو جو گزر گیا، اب تو قدم اٹھانے چاہیے. وہ کسی نے کہا تھا مین کین ڈسٹرائے بٹ کین ناٹ ڈیفیٹڈ. شکست تباہ ہو سکتا ہے لیکن شکست تو تسلیم نہیں کرے گا، یہ بڑھے گا آگے. where there is a will there is a way. مطلب آپ اگر کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس کو اچیو نہ کر سکیں. آپ کوشش تو کریں، لیکن کیونکہ ہم ذہنی طور پہ ایک جمود کا شکار ہیں. یہ وہ چیز ہے جو آپ نے کی، جو ہمیں تو سکھانے کریٹو بنایا ہی نہیں گیا، ہمیں تو سکھایا نہیں گیا. بس جہاں سے جو بتایا جا رہا ہے بس اس کو فالو کرو، آپ کو ذہن لڑانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب وہ آج 75 سال کے بعد وہ ذہن ایسا
وہ سیدھا ہو چکا کہ وہ استعمال ہو ہی نہیں رہا، کیونکہ سوچ جو چینج نہیں ہوئی، سوچ ایک جگہ پہ کھڑی رہی، اور وہ جیسے پانی کھڑا رہے تو اس میں بدبو آتی ہے، بدبو اورلی لگ جاتی ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں. ہمارے ذہن اب یہ ٹھہر کے اور نہ سوچ کے اور نہ اپنے مذہب کو لیا، نہ اپنے معاشرے کو لیا، نہ دین کے رہے، نہ دنیا کے. تو ہاں اگر تو کوشش کر لیں اور ہمت کر لیں تو کون سا ہے کام جو آپ نہیں کر سکیں گے. آپ تو وہ تھے جو 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کر رہے تھے، تو آپ تو ایک طاقت تھی آپ کے اندر، آپ وہ تھے جو ساری دنیا پہ اسلام کو نافذ کرنے والے تھے. دنیا آپ سے جو ہے حاصل کرتی تھی علم، دنیا کے فنون آپ کے پاس تھے، آپ دنیا کی سائنس آپ کے تابع تھی. لیکن آج کیا ہے کہ آج آپ دنیا کے پیچھے پھر رہے ہیں ٹکے ٹکے کے لیے، کیونکہ آپ کے پاس آپ کی اپنی وہ حیثیت نہیں ہے، آپ کی پرسنالٹی آپ سے لے لی گئی ہے، شناخت چھین لی گئی ہے. تو مسلم کی شناخت دین کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے. جب یہ مسلمان دوبارہ اپنے کام پہ اور اپنے مقصد پہ اور اپنے نظریے پہ آئے گا تو پھر کوئی نظریہ اس کے سامنے نہیں چل سکے گا، پھر سارے نظریے اس کے سامنے ہیچ ہوں گے. تو دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ ہم ایسے سوچنا شروع کر دیں اور ہم اس نہج پہ کھڑے ہوں اور اللہ ہمیں کھڑا کر دے. جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم عزیر صاحب، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے استفادہ اٹھائیں. اور میں امید کرتا ہوں جی کہ ہمارے جو آڈینس ہیں انہیں بھی استفادہ ہوا ہوگا. اور آپ لوگ اگر کسی ٹاپک پہ بھی اگر کوئی پروگرام چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.